جناب چیئرمین، سر وہ ابھی کسی نے، میں نے موشن موو کی ہوئی ہے، آپ نے موو کر دی تھی سر، ابھی اس پہ جس دن یہ دیں گے لسٹ میں بات کرنا لوں گا. جی سر. جناب چیئرمین، میں نے پرسوں بھی ریز کیا تھا کہ ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اسپیکر نے ان رائٹنگ لکھا تھا کہ ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو بھی لیجسلیشن ہے اس پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان رائٹنگ ایک مرتبہ نہیں 2 دفعہ ہم نے لکھ کے بھیجا. وی آر ریڈی فار دا گریٹر کاز فار ڈیموکریسی، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن اور فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. اور انہوں نے بھی ہمیں، اسپیکر نے یہی کہا کہ ہم نے یہ جو کال آف کیا تھا جوائنٹ سیشن، دیٹ واز فار دی کنسنسس میکنگ ان دا انٹائر ہاؤس. تو اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ یہ پھر جوائنٹ سیٹنگ بلانا چاہ رہے ہیں. دے آر پلئنگ ٹو دا گیلری. تو میں ایک یہاں نوٹس آف ڈس اپروول آف آرڈیننس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سر وہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا سر. ہم جمع کروا دیں. جمع کروا دیں سر. جمع کروا دیں. جمع کروا دیں. ٹھیک. وی ہیو 50 سر وہ جمع کروا دیں. signatures out of 99. Few are absent. سر کوئی ایشو نہیں سر، آپ جمع کروا دیں. تھینک یو سر. جی بابر اعوان صاحب. تھینک یو. آپ کی اجازت سے آنریبل اپوزیشن لیڈر نے بالکل درست کہا کہ گورنمنٹ نے پچھلے ہفتے، پچھلا بدھ، اب پورا 8 دن مکمل ہو جائیں گے کل صبح جب جوائنٹ سیشن 12 بجے ہوگا نیشنل اسمبلی کو. وہاں ہم نے انفارم کر دیا تھرو دی سمری اور گورنمنٹ کو بھی. اس کے بعد 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے کافی مہینوں سے جس نے اس لیجسلیشن کو دیکھنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی دیٹ کمیٹی کوڈ ناٹ ورک. اس کی میٹنگز ہوئی، نمبر آف میٹنگز، آئی واز پارٹ آف دوز میٹنگز. اور وہاں یہی کہا گیا شروع میں، جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ موجود ہیں، بڑی پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی، نیچے یہ کہا گیا کہ چونکہ اوپر بھی جائے گا جب سینٹ میں یہ جو الیکٹرل ریفارمز خاص طور پہ، تو وہاں پہ بھی ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ پوائنٹ میں نے بارہا وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ریز کیا کہ بیٹھ کے ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اس کو جوائنٹلی کنسیڈر کرنے کی کوئی آپشن دیکھ لیں. پھر یہ جو پچھلے ہفتے اس وقت جو رابطہ ہوا، اس کے نتیجے میں پھر خط لکھا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے، اس کا جواب آیا شہباز شریف صاحب کے طرف سے. اور اس میں انہوں نے کہا جو تجاویز ہیں، I don't want to go into the details، وہ ان میں وہ 1 مہینے کا ٹائم ان تجاویز کے حوالے سے I am told by the speaker's office، جو لیٹر انہوں نے خط لکھ کے جواب دیا. ایک یہ ہے، اب آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک دیکھ لیں، لیٹر ہے. ایک دوسرا یہ کہ انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے کہا، ایک کہا کہ وہ لیجسلیشن جو ریلیٹیبل ہے الیکٹرل ریفارمز کے ساتھ وہ، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ لیجسلیشن which is passed، all of legislation which is passed by the National Assembly and not passed by the Senate of Pakistan. اب تیسری کیٹیگری بھی ہے، کچھ وہ بلز ہیں جو آپ سینٹ آف پاکستان نے بھی پاس کر دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. ایک 2020 کا بل ہے جس کو تقریباً 11 مہینے اس کی پینڈنسی کو ہو گئے. تو یہ جناب چیئرمین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہ پبلک ٹائم ہے. پبلک ٹائم کا مطلب تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ ہر منٹ پہ پیسے لگتے ہیں، ہر ٹریولنگ پہ پیسے لگتے ہیں، ہر کمیٹی کے بیٹھنے پہ پیسے لگتے ہیں، ہر سیشن آف دی پارلیمنٹ کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ان کا نتیجہ ہی نہ نکل سکے تو دیٹ از آئی تھنک ناٹ اے گڈ سائن فرام دی پارلیمنٹ. میں کوئی اور دوسرا لفظ امبیرسمنٹ وغیرہ والا استعمال نہیں کر رہا جان بوجھ کے. تو اس لیے اگر کوئی ان کے پاس تجاویز ہوں گی، اپوزیشن کے ساتھ پہلے بھی انگیج کیا، کہتے رہے مسلسل. پرائم منسٹر نے ریٹریٹ کیا، اس وقت بھی کچھ نہیں ہو سکا جب وہ سینٹ کو ڈیبیٹ کنکلوڈ کرنے کے لیے، اس کی بجٹ کی ڈیبیٹ کنکلوڈ کرنے کے لیے جب وہ نیشنل اسمبلی میں آئے تھے. تو کل سیشن ہے، کوئی تجاویز ہوں، کوئی
جہاں ان کو پتہ ہی ہے سب دوستوں کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. بڑے بڑے زبردست لائرز اور لیگو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ان کے ساتھ ہیں, میاں رضا ربانی صاحب جیسے اور دوسرے بھی. تو یہ جو ہے یہ اب اس کا پروسیس جو ہے وہ ہم چلائیں گے انشاءاللہ عزیز, لیجسلیشن کریں گے. جس جگہ یہ چاہیں گے کہ کوئی امینڈمنٹ کی گنجائش ہے تو موو کرنا ہے. جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. Chairman Saab, I have a lot of respect for the honorable advisor. We have worked together اور ہم نے 104 amendments in the constitution لائے تھے and out of 446 members none opposed. تو ہم تو کنسنسس کے لیے انہوں نے آفر کیا اور ہم نے اتوار والے دن بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی, نیکسٹ ڈے بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی, ہم نے لیٹر کا جواب بھی دے دیا. دس از اے میلافائڈ انٹینشنز. چونکہ ان کے اس وقت ممبر پورے نہیں ہوئے تھے اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اپوزیشن کو بڈال دیا کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم نے بھی ریڈلی اویلیبل, ہم نے کہا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو دس از ٹوٹلی میلافائڈ انٹینشنز کہ ہم تو کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں. تو مگر ہم نے ان رائٹنگ لکھ کے دیا, اس میں کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں ہے جس پہ آنریبل ایڈوائزر یہ کہہ سکیں کہ ہم نے غلط بات لکھی. اب نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ دی ویو آف دی آنریبل اپوزیشن لیڈر. میں ان کو علیحدہ نام بتا دوں گا ان کے مرکزی لیڈر صاحب کا جو گفتگو کرنے تشریف لائے تھے, جو لوگ تشریف لائے. میں یہاں نام نہیں لیتا اس لیے کہ پرائیویٹ کمیونیکیشنز جو ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہیے. میں پردہ رکھ رہا ہوں, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, پوچھ لیجئے گا. ذرا آپ مائک آن کریں تو میں پردہ اٹھاتی ہوں. مائک آن ہی ہے بغیر بتائے. آنریبل منسٹر نے جو بات کہی, جی بالکل میں آپ سے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں کوئی پردہ داری نہیں ہے, نہ کوئی ہم نے خفیہ باتیں کی. میں خود گئی ہوں, ایم این اے نوید قمر, فارمر اسپیکر ایاز صادق اور شاہدہ بی بی ہیں جے یو آئی کی لیڈر وہاں ایم این اے, اور شزا خواجہ جو نون لیگ کی ایم این اے ہیں. یہ 4 ایم این ایز اور میں گئے ہیں اسپیکر کے پاس اسی حوالے سے کہ ہمیں بتایا گیا نمبر 1 اس کی ترتیب دیکھ لیں اور اس کی کرونالوجی دیکھ لیں. لیڈر آف اپوزیشن نے افسوس سے میں کہوں گی بالکل صحیح کہا ہے. افسوس اس لیے کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ معاملہ اس طرح پھر شرازہ بکھر جائے پارلیمان کا اور ساری پارلیمانی کمیٹیوں کے کام اور لوگ کہیں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں اور یہ سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوا چیئرمین صاحب. اس وقت بھی جوائنٹ سٹیئرنگ کمیٹی بنی جب یہ باتیں ہوئی, اسپیکر نے اپنا کردار شاید ادا کرتے ہوئے انہوں نے سوچا. میں ان کے دل کا حال نہیں جانتی ہوں, اگر آپ کی بات ہوتی تو میں آپ کو تنقید کا نشانہ ضرور بنا دیتی, لیکن اس وقت لگتا ہے کہ اسپیکر نے جو ہمیں بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کمیٹیوں کی بات کر لیں. ہم نے ایک جوائنٹ کمیٹی بھی بنا لی پارلیمان کی, اس ایشو کو خندہ پیشانی سے اور کنسٹرکٹیولی سیر حاصل گفتگو ہو. ہم کسی موقع کو, پارلیمانی موقع کو جانے نہیں دیتے, نہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارلیمان کے اندر اگر مسائل حل نہ کر سکے تو پھر کیا فائدہ یہاں. تو اس بنیاد پر جبکہ بہت ممبرز کو آبجیکشنز تھا اور یہ خیال تھا کہ یہی ہوگا جو آج کر رہے ہیں بشمول میرے, لیکن ہم نے کہا کہ وی کی ناٹ, وی آر پالیٹیشنز, وی آر پارلیمنٹیرینز. خاص طور سے وہ حقیقی جماعتیں ہیں جو جمہوری کلچر میں یقین رکھتی ہیں, کنسنسس اور بڑے بڑے امینڈمنٹس لا چکی ہیں پارلیمان میں, تو ہم کیوں دروازے بند کریں. اگر ہم سے کسی نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ 21 بل کی بات کرنا چاہتے ہیں, وہ عوام کے ہی مسائل ہیں, وہ ہم سب کے مشترکہ مسائل ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. مجھے بھیجا گیا اسپیکر صاحب کے پاس, میں نے ان سے کہا کہ جی سیکنڈ میٹنگ میں نے کہا آنریبل ممبر نے کہہ دیا ٹی وی پہ کہ یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی ریکویسٹ پہ جوائنٹ سیشن جس کا نوٹس ایشو ہو گیا تھا, چیئرمین صاحب جس کا نوٹس ایشو ہو گیا تھا, نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ ہم نے ہٹوایا. اس کے لیے مجھے کہا گیا کہ آپ میڈیا میں کہہ دیں کہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. اسپیکر کے پاس ہم گئے, 5 رکنی کمیٹی,
اور میں نے اسپیکر سے کہا کہ جی پھر ایسا ہے اگر اس طرح کی بدمزگی ہوگی اور بیچ میں ہم نے کہا جائے گا کہ آپ کی وجہ سے اجلاس ملتوی کیا ہے, آپ نے ریکویسٹ کی ہے, آپ تیار نہیں ہیں, آپ مذاکرات چاہ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ NRO چاہ رہے ہیں, جو پچھلی دفعہ جب فاٹف میں ہم نے کمر توڑ 1 مہینہ کام کیا تھا اسپیکر کے چیمبر میں, اس کے بعد یہ کہا گیا ہمارے بلز اس وقت ہمارے تو جو آبجیکشنز ڈالے گئے تھے, امینڈمنٹس کتنے ہم نے ڈالے تھے وہ بھی بلڈوز ہوئے. تو ہم نے کہا ایسا پھر نہ ہو. اسپیکر کے پاس 5 رکنی کمیٹی واپس گئی. وہاں ہم نے اسپیکر سے اور میں نے خود گزارش کی کہ سر آپ رائٹنگ میں دے دیں کہ آپ اس کمیٹی کو اپوزیشن کو دعوت دے رہے ہیں ایک مذاکرات کی میز پر, یہ سارے مذاکرات بھی نہ کہیں, پارلیمانی کمیٹی کی میز پر یہ سارے جو ہونے چاہیے بلز ہو جائیں. یہ 21 بل وہاں جائیں گے. ہم نے یہ بھی کہا چلیے ٹھیک ہے سارا, ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی آرڈیننسز پروملگیٹڈ, تو کہا گیا کہ نہیں بس یہ بلز ہوں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بٹ ایک کمیٹی بن جائے جہاں یہ ساری باتیں ہوں. تو آپ رائٹنگ میں دے دیں, کیونکہ آپ کے کچھ منسٹرز کہہ رہے ہیں بار بار میڈیا میں, ایک منسٹر ہمیں انوائٹ کرتا ہے, آپ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, دوسرا منسٹر جو خاصا یہاں پہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے, افسوس سے میں کہوں گی, کہتے ہیں میڈیا میں کہ اپوزیشن کے کہنے پہ. جی نہیں, اس لیے ہم نے ان سے رائٹنگ میں یہ کروایا. انہوں نے پھر رائٹ کرنے کا بالکل موضوع ہے, انہوں نے رائٹنگ میں دے دیا کہ جی آپ آ کے آپ کی کمیٹی جو بھی ہم فارم کریں گے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سینیٹرز کا ہوگا, تو جس پر میں نے کہا کہ اس کے لیے ہاؤس میں ریزولوشن یا موشن لانا پڑے گا. فائن, یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. نیشنل اسمبلی کی پھر بھی کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے, ابھی بھی کرتی ہے, اور اس کمیٹی نے ایک نہیں دفعہ بہت دفعہ میٹنگ کرنے والے تھے, لیکن آپ نے اسی وقت, اور اس میں 21 بل بھی اگر لے لیں آپ, آرڈیننسز پروملگیٹڈ آرڈیننس فیکٹری کی نہ لیں, وہ 21 بل بھی لے لیں جو بلڈوز ہوئے ہیں, ان میں کچھ ایسے بل ہیں جس میں کم از کم 10 دن مستقل کنٹینیوس پیش رفت کی ضرورت ہے ہاؤس میں. مطلب جیسے کہتے ہیں ایک جنگل ہے اس میں امینڈمنٹس کا اور ڈسکشنز کا, اور پارلیمنٹیرینز آپس میں جب راستے نکالتے ہیں تو ان کو وقت درکار ہوتا ہے. وقت درکار ہو نہ ہو, آپ نے کمیٹی ایک طرف اناؤنس کی, پھر کہا سر چیئرمین صاحب پھر ریکارڈ ضرور اسٹریٹ ہونا چاہیے, پھر کہا کہ نہیں ان کے کہنے پہ اجلاس ملتوی کیا ہے آپ نے, کیونکہ آپ کے اتحادی پبلک میں کہہ رہے تھے کہ ہم تیار نہیں ہیں, ہم بھی انکمفرٹیبل ہیں, ہم بھی ان سارے امینڈمنٹس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے, ہم انکمفرٹیبل ہیں. وہ واپس لیے گئے کہ نہیں ان کو کسی طرح ہم گھیر لیں. اب وہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آپ کے آ جائیں تو آپ نے فوری طور پر اجلاس اناؤنس کر دیا. تو واٹ از رانگ وتھ what the opposition leader saying? It is, آپ نے پھر کس لیے 21 بلوں کی کمیٹی اینڈ آرڈیننسز پروملگیٹڈ کی کمیٹی کس لیے بنائی اگر آپ نے کل وہ بلڈوز کرنے یا پرسوں بلڈوز کرنے؟ آپ تو اپنے اتحادیوں کا انتظار کر رہے تھے جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ اگلے ہفتے تو بالکل ہی ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور حکومت در بدر رہ جائے. تو چیئرمین صاحب بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی بیساکھیوں کے انتظار میں کھڑے ہیں, اور وہ بیساکھی بہت ہل چکی ہے. وہ اپوزیشن کو انگیج کر کے ٹائم لے رہے تھے, اور ہم نہ نہیں کہنا چاہتے تھے تاکہ کوئی ہمیں پر انگلی نہ اٹھائے, آنچ نہ اٹھائے کہ یہ پارلیمان کے لیے صرف اپنی سیاست کرتے ہیں, ان کو اپنی مراد چاہیے, اور یہ بیٹھے نہیں حکومت کے ساتھ اہم پارلیمانی لیجسلیشن پر. This is the record and this is pure malified intent. I'm sorry to say it's come to this. جی ایڈوائزر صاحب, ریکارڈ درست کر دیتا ہوں تھوڑا سا. I have respect for the view of the honorable senator صاحبہ. پہلی بات یہ ہے کہ جس میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس میٹنگ کے بعد تھی, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید نوید قمر صاحب تشریف لائے تھے. ایک بات. نمبر 2, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی سارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, اور آپ اگر بھی دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب کے حصے میں تو تھرڈ میجورٹی والی گورنمنٹس آئیں, لیکن جو یوسف رضا گیلانی صاحب والی گورنمنٹ جس میں کیبنٹ میں تھا, اس گورنمنٹ سمیت ساری کوئلیشن گورنمنٹس آئیں, اور کوئلیشن پارٹیز ہیں علیحدہ علیحدہ, ان کا پوائنٹ آف ویو تو ہو سکتا ہے, ہاتھ سے نکلنا اور ہاتھ سے بھاگنا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اجلاس رکھا ہے
اور اجلاس رکھنے سے پہلے کی ہسٹری صرف ریکارڈ درست کرنے کے لیے جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم 10 دن مانگتے ہیں یا جس طرح خط آیا ہے کہ اس میں 30 دن مانگے گئے ہیں، وہ 90 دن ملے ایک کمیٹی کو جس کے پاس دونوں بل تھے الیکٹڈ ریفارمز کے، لیکن وہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ اس کی کمیٹی کی سربراہی بھی ادھر نہیں تھی، اس کمیٹی کی سربراہی آنریبل اپوزیشن کے پاس تھی۔ جہاں آج ہم کھڑے ہیں اس سے میں آپ کو پھر ایک دفعہ یہ ریٹریٹ کرتا ہوں آن ریکارڈ کہ اگر کسی جگہ کوئی امینڈمنٹس لانا چاہیں گے، لیجسلیشن کا دروازہ ہم بند نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو خبریں نا حکومت کے آنے اور جانے کی اور اتحادیوں کے بچھڑنے اور روٹھ جانے کی، مجھے میرے دل کی خبریں تیرے دل سے مل رہی ہیں۔ مجھے اپنی بات کہنے دیں، کوئی بھی اتحادی اس سارے عمل سے باہر نہیں تھا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے بہت لمبے عرصے سے ایم کیو ایم کا مطالبہ تھا کہ حیدرآباد میں ایک ٹیکنیکل سائنٹیفک یونیورسٹی بنائی جائے۔ وہ بل ہم نے نیشنل اسمبلی سے پاس کیا، وہ سینٹ آف پاکستان میں بل وہ فیل ہو گیا، اب اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیا اس بل پہ وہ ناراض تھے ہم سے؟ دوسرا فیٹف کا بل ایک آ رہا ہے جو ایجنڈا ہے کل کا، اس کا وہ ساری قوم پہلے بھی دیکھ چکی ہے کہ سب نے کہا کہ فیٹف ہم پاس کرنا چاہتے ہیں بل، اس پہ کون ناراض ہوگا؟ تیسرا جو انٹائر ریپ لا ہے اس کا بل آ رہا ہے، اس پہ کون ناراض ہوگا؟ 2 خواتین کے آئلی حقوق کے حوالے سے بل آ رہے ہیں، اس پہ کون ناراض ہوگا؟ باقی میں گننا نہیں چاہتا، لیکن اس میں سے کوئی خواہش ڈھونڈ کے نکالنا کہ کوئی چلا جائے گا۔ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3rd شیڈیول کا حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعظم اور اس کی کیبنٹ اور گورنمنٹ کتنا عرصہ گزارے گی۔ وہ جس طرح سینیٹر مشتاق صاحب بتا رہے تھے 5 سال، بالکل درست کہہ رہے تھے، 5 سال گزاریں گے انشاءاللہ۔ سر لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن دونوں کھڑے ہیں جی۔ لیڈر آف دا ہاؤس میں سر جی سر پہلے تو ایک بات کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جوائنٹ سیشن کو جو ڈیلے کیا گیا وہ شاید نمبرز کی وجہ سے کیا گیا۔ یہ اس دن جو پرائم منسٹر کا لنچ تھا وہاں پر موجود نہیں تھے، ہم موجود تھے، اور آج بھی آپ کیمراز کی فوٹیج منگا لیں، آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پر پی ٹی آئی اور تمام اتحادی وہاں پر موجود تھے۔ ہمارے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، ہمارا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور یہی جمہوریت، اور یہی جب آپ ایک جمہوریت میں آپ سنگل پارٹی حکومت نہیں بناتے، آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بناتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو بات کی گئی بیساکھیوں کی، تو بیساکھیوں کی طلب میں تو آپ گرتے جا رہے ہیں، بیساکھیوں کی طلب میں تو آپ گلی گلی پھر رہے ہیں۔ آپ جن کو بیساکھیاں سمجھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے جو عمران خان کی 22 سال کی جدوجہد کے بعد گراس روٹ سے اوپر آئی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر ایک ووٹ کے ذریعے 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر وہ اقتدار میں آئی ہے۔ تو آپ یہ بات نہ کریں، ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری نظام کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ غیر متنازع ہو الیکشن کا پروسیس۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سر اس کو چپ کرائیں جی پلیز۔ یوسف رضا گیلانی صاحب، اس کے بعد آپ بھی بولیں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر میں بول رہا ہوں تو آپ پلیز جی جی ٹھیک ہے اس لیے کہ پھر یہ دیکھیں، ہمیں آپ کا احترام ہے، میں نہیں چاہتا کہ جی پلیز جی 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 سر اس ملک میں اگر جمہوری نظام کو ٹھیک طریقے سے چلانا ہے، مجھے یہ بتائیں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کون سی حکومت ہے جو جب اقتدار میں آئی تو اپوزیشن نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی کے ساتھ آئی ہے؟ آپ شروع ہو جائیں 1970 سے شروع ہو جائیں۔ 1970 میں جب الیکشن کا رزلٹ نہیں مانا، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 1970 میں
دھاندلی ہوئی, تاریخ ساز دھاندلی ہوئی, جس کے نتیجے میں ایک تحریک چلی, ملک مارشل لا کے ہاتھ چلا گیا. اس کے بعد سے لے کر ابھی تک ہر پارٹی, ہارنے والی پارٹی دوسرے پہ الزام لگاتی رہی کہ یہ دھاندلی کے ساتھ آئے ہیں. تحریک انصاف نے جب لاسٹ الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے, تو میں اس وقت ممبر نہیں تھا, میں گیلری میں بیٹھا تھا, مجھے یاد ہے اس وقت عمران خان نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا, دوسری طرف چودھری نثار تھے, آپ ابھی بھی فوٹیج منگا لیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس الیکشن کو مانتے ہیں, مگر آپ سے گزارش ہے کہ 4 حلقوں کھول لیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا نہ ہو. اور چودھری نثار نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج عمران خان نے جو تقریر کی ہے یہ ایک سیاستدان کی نہیں, یہ ایک سٹیٹسمین کی تقریر کی ہے. یہ ریکارڈ پر ہے اسمبلی کے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, میں ریکارڈ پہ یہ بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ میں نے خود گیلری میں بیٹھ کر یہ بات اپنے سنی تھی. تو جناب چیئرمین, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جہاں پر آپ کو اور بہت ساری چیزیں کرنی ہے, جو بنیادی اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس کے دوران جو اس دن کے اوپر جو بے ضابطیاں ہوتی ہیں, جو ڈبے اٹھا کر لوگ بھاگ جاتے ہیں, جو ڈبوں کو ٹھونسا جاتا ہے, جب اس کے فرینزک انالیسس کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چوہے کھا گئے ہیں ووٹوں کو, یہ کسی دن تو یہ کام ختم ہونا ہے. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں. ٹیکنالوجی برنگس ٹرانسپیرنسی. اگر ٹرانسپیرنسی آپ چاہتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں. کیوں بھاگتے ہیں ٹیکنالوجی سے؟ اس لیے کہ یو ہیو ماسٹرڈ دا آرٹ آف ریگنگ. اس لیے تو میری چیئرمین صاحب گزارش ہے, دیکھیں جس تحریک انصاف کے دھرنے کے نتیجے میں ایک جوڈیشل کمیشن بھی بنا تھا, اس کی 36 سفارشات تھیں. آپ ناصر الملک صاحب کا آپ وہ سفارشات دیکھ لیں, اس میں بھی تقریباً وہی باتیں ہیں جو ہم آج کہہ رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو اوپن اینڈڈ ہم نہیں چھوڑ سکتے, یہ ٹائم بارڈ چیزیں ہیں. آگے پھر ہم نے الیکشن میں جانا ہے, ہمیں اب شروعات کرنی ہوگی, ہم نے اس معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ پاکستانی عوام کا جو اعتماد ہے جمہوریت کے اوپر, الیکشن کے پروسیس کے اوپر, اس کو ہم بحال کریں. جب تک ہم یہ اعتماد کو بحال نہیں کریں گے جمہوریت اچھے طریقے سے نہیں پنپ سکے گی. میری ان سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ کی کوئی امینڈمنٹس ہیں آپ ضرور لے کر آئیں. ہمارے بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے, کھلے ہیں. اپوزیشن کا کام ہی, ہم تو یہی کہتے ہیں, اپوزیشن کا کام ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو, اپنی متبادل سفارشات لے کر آئیں تاکہ اگر یہاں بہتری کی گنجائش ہے وہاں آپ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہم معاملات کو آگے لے کر چل سکیں. شکریہ. Thank you, sir. Honorable Leader of the Opposition, please. جناب چیئرمین صاحب, ہمارا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بلیم گیم کے اندر اپنے آپ کو ملوث کریں. ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, جب بھی کوئی ایجنڈا آتا ہے تو آپ ایک ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس پہ ایجنڈا ڈسکس کرتے ہیں, اور ایجنڈا ڈسکس کرنے کے بعد ہمارا کنسنسس ہوتا ہے, آپ دوسرے دن سیشن بلاتے ہیں, ایجنڈا آ جاتا ہے. اینڈ ایز دا فارمر اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آئی یوز ٹو ڈو دا سیم تھنگ. ہم بھی ایڈوائزری کمیٹی بلاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ آئٹمز آ رہے ہیں اور اس پہ کیا پالیسی ہوگی. اب ہم اس پہ بالقطع اعتراض نہیں کر رہے. اب بغیر ایڈوائزری کمیٹی کے, بغیر کنسنسس کے, بغیر پوچھے کسی سے آپ نے کل سیشن رکھ دیا ہے, جوائنٹ سٹنگ. ایک طرف سے ہمیں دعوت بھی دے دی ہے کہ آپ آئیں بات کریں. تو یہ میلافائڈ انٹینشن ہے کہ ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہم آج بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. کنسنسس آپ کرا لیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اس طریقے سے آپ بلڈوز کریں گے تو میں آئی ایم سوری ٹو سے دین وی ہیو ٹو واک آؤٹ. جی سینیٹر صاحب, سینیٹر فیصل سے. جی بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, یہاں پہ جائزہ لینے کی بات ہے کہ کیا جب بھی ہم نے کوئی بھی عوامی مفاد کی قانون سازی لائی
तो इन्होंने हमेशा